ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خبردار جبکہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف اور صف بستہ۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم کو۔ اس وقت انسان یاد کرے گا جو کچھ اس کو نصیحت کی گئی تھی۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھائی۔ صبح کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد۔ زیادہ تر حضرات کی رائے یہ رہی کہ رمضان کے آخری 10 راتیں مراد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں قرآن کو اتارا ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر انسان پرانی پیش کردہ پروگرام پر چلتا ہے، قرآن کی دیے ہوئے احکامات اور تعلیمات کو اپناتا ہے، تو دنیا کی زندگی میں بھی سرخ رو ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب و کامران۔ اس کے بعد جفت اور طاق راتوں کی قسمیں اٹھائی اللہ نے۔ پھر اس کے بعد عقل والوں کو بھی کہا کہ آپ ذرا اپنے عقل سے کام لیتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی تو یوں ہی نہیں بتائی، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ تو اگر آپ عقل کا صحیح استعمال کرتے تو یہ عقل آپ کو سیدھے راستے پر لے جا۔ عقل اللہ نے دی تھی، تدبر و تفکر کرنا تھا۔ بیوقوفوں کی طرح آپ نے اتنی بڑی بڑی باتوں کو سنی انسنی کر دی، یہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے عقل جیسی عظیم نعمت آپ کو دی تھی، آپ اپنی عقل کو سوچتے کہ قرآنی جو پروگرام اللہ نے پیش کیا ہے واقعتاً اس پر چلنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے عقل کا سہارا لے کر صحیح راستہ استعمال کرتا تو کامیاب ہو جا، اور عقل تجھے یہ بات بھی بتلاتی کہ زیادہ نادانی نہ کر، ورنہ جس طرح قوم عاد و سمود، فرعون و شداد اور زمانے کے بڑے بڑوں کو تیرے رب نے اکھاڑ پھینکا ہے، تو وہ ہر وقت اور ہر زمانے میں اسی طاقت کے ساتھ باقی ہوتا۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے، ان مالداروں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہم جس حالت میں ہیں یہ حالت ہماری کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم آخری دور تک، زندگی کے آخری ایام تک اسی عیش و عشرت میں رہیں گے۔ تو یہ بھی ان کی خام خیالی، مال کا آنا جانا یہ تو
دستور قدیمہ ہیں، یہ تو پل بھر میں کسی کو مالدار کر دیتا ہے اور پل بھر میں فقیر بنا دیتا۔ ہاں وہ مالدار دیر پا مالدار رہتے ہیں جن کی مالداری دینداری کے ساتھ ہوتی، جن کی مالداری اللہ کے احکام پر چلتی ہے، جن کی مالداری میں غربا، یتامى، مساکین اور حاجت مندوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جس مالداری میں مال کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، جو مالداری ان کو اپنے مالک کے حقیقی سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اور سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے مالداروں کی مالداریاں دیر پا باقی رہتی، اور اگر آپ اپنے مالداری سے اترا رہے ہیں، سرکشی اور طغیانی مچا رہے ہیں، اللہ کی زمین میں فساد مچا رکھا، اپنے مال پر تمہیں گھمنڈ اور بڑائی حاصل ہے، اپنے مال کی بنیاد پر تو اپنے مالک کے حقیقی سے غافل ہو چکے ہو، اور تم اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان مال پر جن لوگوں کے حق ہیں آپ نے ان کی خبر گیری نہیں کی، اور اسی مال کو آپ اپنا سب کچھ سمجھتے رہے، تو ایسی مالداریاں بہت تیزی سے تمہیں لے ڈوبے۔ یہ بات قرآن ہم سب کو کہہ رہا، ہر زمانے کے لوگوں سے بات کر رہا، ورنہ فرعون، قارون، نمرود، شداد، حامان، یہ کیسے لوگ تھے؟ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک ایسی جماعت ایک ایسی جماعت اٹھاتی تھی جو قداور ہو اور مضبوط ہو، ایسے لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے، اور ایک آن بان شان کے ساتھ نکلتا تھا۔ جب لوگ اس کو دیکھتے تھے تو یہ تمنا کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی اس شان کے ساتھ نکلتے، ہم بھی اس طرح کی اودی میں، کاری میں، پیری میں ہم بھی نکلتے۔ لوگوں نے انجام نہیں سوچا تھا کہ یہ تو اللہ کا نافرمان شخص ہے، یہ تو باغی ہے، اس کو تو کہاں گیا تھا کہ لا تفرح، زیادہ اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں۔ اس کو کہاں جاتا تھا بار بار، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے، قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن نشہ تھا۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، دسا جب زمین تو لوگوں کی آنکھیں کھولے گئے، نہیں یہ تو لے ڈوبی ہے دو۔ تو ایسے وہ کئی مالدار ہیں جنہوں نے اللہ کی اپنے مال کی بنیاد پر نافرمانی کی تو ڈوب گئے، اور زمانہ گزر گیا۔ حضرت عثمان کا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی جاری ہے، ان کے نام کا اکاؤنٹ جاری ہے اور باقاعدہ پیسے جمع ہو رہے، اور انہی پیسوں سے بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں۔ مخلص تھے، مال بے مثال اللہ نے مال دائے خدا میں خرچ کرتے تھے۔ اس مال سے جن جن لوگوں کے حقوق وابستہ ہوتے تھے ان کے حق ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ نے عقل سے کام لیا ہوتا لینا چاہے، ورنہ
حالت وہی عاد و سمود اور فرعون جیسی ہوگی، لیکن ہاں یہ بات طے ہے کہ ہم فوری پکڑ نہیں کرتے۔ نظام عالم میں یہ بات طے ہے کہ ہم ایک وقت مقررہ تک قانون محال کے مطابق ہم مہلت دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم آپ کی آوارگی سے، ہم آپ کے ظلم و فتن سے، ظلم اور جبر سے، آپ نے جو زمین میں فساد مچائے رکھے ہیں، نعوذ باللہ، ہم غافل ہیں اس سے؟ بالکل نہیں، ہم ہرگز غافل نہیں۔ ہم ایک ایک لمحے پر نظر رکھتے ہوئے، ان ربک لبالمرصاد، ہم تو تمہاری گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں بس یہ بات ہمارے یہاں نظام میں طے ہے کہ ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمارے طے شدہ امور اپنے اپنے وقت پر ہم پورے کر دیں گے، اور اسی طرح ان ساری نعمتوں کی بدلے اور ان ساری حرکتوں کی برائیوں کی باز پرس کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے آپ ہرگز یہ خیال نہ رکھیں کہ ہم ان باتوں سے بے خبر۔ کلا، لفظ جزر لائے اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی خیال اور ایسی کوئی بات تمہارے ذہنوں میں تو نکال دینا۔ کلا، خبردار، اذا دکت الارض دکا دکا، وہ وقت آئے گا جب اس زمین کو ہم کوس کود کر ریزہ ریزہ کر دیں۔ ہاں وہ دن آئیں گے۔ یہاں صرف زمین کی بات کہہ کر بات ختم کر، تو اگر کوئی کہیں کہ صرف زمین کا مسئلہ ہے، آپ قرآن دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا آسمان جس کا کوئی سرا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا کریں گے، نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس آسمان کو ایک کاغذ کی طرح لپٹ دے کے، طاقت ہے اس۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جتنے کمکمے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ستارے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، یہ سمندر جو نظر آ رہے ہیں ان کو خشک کر دیں گے۔ یہ زمین کے بیلنس بنائے ہوئے جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اس کو ہم ہوا میں اڑا دیں، اور زمین پر نہ اونچ اور نہ نیچ باقی رکھیں گے، ایک چٹیل میدان کر دیں۔ ملائکہ جو ہے نا، اس کو ایک چٹیل میدان کر دیں۔ بڑا خطرناک دن ہوتا۔ ان الفاظ میں بھی سختی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں تو ان الفاظ میں بھی سختی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور آپ نے مکتب میں پڑھا تھا، سختی سے پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ، تو الفاظ میں بھی سختی ہے، معلوم نہیں اس دن کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ صرف سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن جو ہے نا، چشمہ ہدایت ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بھائی ہم لوگ غفلت، قرآن سے ہمارا صرف رسمی تعلق رہ گیا، ارے یہ تو ہماری روح ہونی چاہیے، لیکن کچھ نام نہاد جاہل دیندار جن کو قرآن سے بھی واسطہ نہ رہا، بڑے بھائی کے کرتے اور چھوٹے بھائی کے پائجامے پہن کر اپنے آپ کو دیندار سمجھائیں نادانوں نے،
میں رمضان سے پہلے پر گودرا کے اطراف میں ایک جگہ گیا تھا جلسے میں. آگے کچھ علماء کو بات کہی کرو، درس قرآن کو شروع کرو. درس قرآن بہت ضروری ہے. امت کے سامنے قرآن نہیں آئے گا تو لوگ ہدایت کے راستوں پر کیسے آئیں گے؟ انہوں نے نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں آدمی نے ہم کو روکا قرآن کے درس دینے سے. اور افسوس پھر تم نے کسی کو بتایا نہیں. تو پھر یہاں بھی کچھ بڑے لوگوں کو بتلایا، انہوں نے بھی ان بات سے اتفاق نہیں کی. جا کر پوچھے فقہا سے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا، جن کے زبانوں سے یہ نکل رہا ہے کیا ضرورت ہے اس کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میں نے ان کو پوچھا تھا کہ یہ مصنوعی باتیں نہیں کر رہے ہیں، میں جا کے بولوں گا ان کو انشاءاللہ. اور رمضان کے بعد میں انشاءاللہ جا کے بولوں گا کہ اگر تم نے حرکت کی ہے تو فقہا سے رجوع کریں. تو ان علماء نے کہا کہ جیسی محفل میں بلاؤ گے آ کر گواہی دیں گے کہ یہ حرکت اور یہ الفاظ کہے تھے تم نے. قرآن سے رسمی تعلق رہ گیا. ارے تو کتاب ہدایت، اس کے بغیر نہ کوئی ہدایت کے راستے پر آیا ہے اور نہ کوئی جمع ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میری سنت. آج امت کے حال احوال آپ کے سامنے، اور یہ بدحالی کی اصل وجہ کوئی تلاش نہیں کر رہا. یہ بداحوالی اور جو بدامنی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی بات ہے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے کہہ دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تخت و تاج تمہارے ہوں گے، سر بلند تم رہو گے، اقتدار و اختیارات تمہارے چلیں گے، شرط ہے کہ سچے مومن بن کے رہنا. لیکن ہم شرط پر قائم نہیں رہے. ظاہری بات ہے کہ یہ سب جھیلنا پڑا. آج پوری دنیا میں ہم کو مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں نظر انداز کیے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. اس کی وجہ کیا؟ وہ بیچارہ ایک دیہاتی دیہات سے شہر میں آیا تھا. اب دیہاتی آدمی ہے بھائی، لاوڑیا، اس کو کیا معلوم کہ فٹ بال بھی کوئی کھیل ہے. اب وہ ڈھلتی شام میں جب شہر میں آیا تو لوگ کھیل رہے تھے، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، فٹ بال کھیل رہے. اس بیچارے کو بڑا ترس آیا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس گیند کا قصور کیا ہے، کیوں بیچاری کو اتنی لاتیں ماری جا رہی، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. ہمت کر کے اس نے کسی شہری کو پوچھا، بھائی ذرا بتلا سکتے ہو ایک گیند کا قصور کیا؟ جواب دینے والے نے بھی بڑا اچھا جواب کیا کہ اس گیند کا سب سے بڑا قصور ایک وہ اندر سے خالی. اگر وہ اندر سے بھری ہوئی ہوتی تو کسی کے مجال جو اس کو لات مارے. آج ہماری حالت اس خالی گیند جیسی. روحانیت ختم ہو گئی، ایمانی پاور ختم ہو گیا، اس لیے دنیا ہمیں لاتے مار رہے ادھر سے ادھر. اگر روحانیت برقرار رکھتے ہیں،
ایمانی پاور برقرار رکھتے، اللہ کے احکامات اور فرامین پر اور قرآنی پروگرام پر چلتے رہتے، تو آج بھی یہ سلسلہ قائم رہ سکتا تھا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یہ چھوٹی جماعت غالب آ سکتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب ہوگا، اس کے لیے ایک وقت مقرر، وہ وقت آئے گا اذا دکت الارض دکا، جب ہم زمین کو ریزہ ریزہ کر کے کوٹ کوٹ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، فرشتے صفے بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، تیرا رب آئے گا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف، بعض حضرات متقدمین کی رائے یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔ اب کیسے آئیں گے تو ہم اس کی مثال اور تشبیہ نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کما یلیق شانہ، وہ جیسے بھی آئیں گے آئیں گے۔ متاثرین بعض والوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا حکم آئے گا، وجاء امر رب، تیرے رب کا حکم آئے گا۔ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے اللہ کا جو قہری صفت ہے، اللہ کی قہری تجلی ہے، اس کا غصہ ظاہر ہوگا، اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے حاملین عرش ہوں گے، پھر حول العرش، عرش کے گرد رہنے والے، پھر آسمان والے، پھر زمین والے، ایک ترتیب سے صفوف میں کھڑے ہوں گے۔ اور ظاہری بات ہے زمین سے اونچ نیچ تو ختم کر دی جائے گی۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو 70,000 زنجیروں سے کھینچ کر اس میدان میں لایا جائے۔ ایک ایک زنجیر کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں۔ اس وقت جہنم کی تپش اور اس کی غلناکی اتنے عروج پر ہوگی کہ 200 سال کی مسافت سے اس کا طوفان نظر آئے گا۔ اللہ کا غصہ اتنا شدید ہوگا۔ اور جب اللہ کی قہری تجلی قدر سکوت اختیار کرے گی تو محاسبے کا عمل شروع ہوگا۔ حالات ایسے برپا ہوں گے قیامت کے میدان میں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے پیروں کے پنجوں پر ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں رہ سکیں گے، وہ پیر کے اگلے حصے پر یوں انگلیاں موڑ کر کھڑے رہیں گے۔ جیسے بھائی کئی بے چینی ہوتی ہیں، شو تھیو اونچا نیتا دائی دیں بھائی جوا، بے چینیاں ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے پیر کو سیدھا رکھ بھی نہیں سکیں گے، پیر کے اگلے حصے پر کھڑے ہوں گے، اور بے چینی کا عالم ہوگا کہ بھائی کب حساب شروع کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ لوگ چیخ چیخ کر کریں گے، کہیں گے یار یا تو جنت کا فیصلہ کر دو یا جہنم کا، حساب تو شروع کرو۔ حساب کے لیے بے چینیاں شروع ہو۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کہے گا یار میں نے نبی کی باتیں ٹھکرا۔ یہ جب کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یار ان کو مال چاہیے ہم سے، یہ جب کہتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی اچھا رشتہ چاہتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، دشمن عرب جو تھے، کفار مکہ جو تھے،
وہ آپ علیہ السلام کی تعلیم جب تلقین کی جاتی تھی تو آپس میں بیت اللہ کے کسی کونے میں آ کر مشورہ کرتے تھے کہ یہ محمد یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے مال ایٹھنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں عرب کی کوئی خوبصورت لڑکی اس کے حوالے کر دے، یہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے، تو اس کی باتیں نہیں ماننا ہے۔ نہیں ماننے تھے اس لیے یہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جس دن یہ ساری باتیں دیکھیں گے، یہ سارے مناظر جب ان کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے تو کہے گا یار میں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، نہ میں نے اللہ والوں کی باتیں سنی، نہ ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا اچھا لگا، اب کیا؟ یہاں تک ہے بھائی لوگ باقاعدہ اپنے اللہ سے موقع طلب کریں گے کہ بھائی موقع دیا جائے۔ میں طلباء کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ SSC اور بورڈ کی پریکشا کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو وقت دیا جاتا ہے 3 گھنٹے میں آپ یہ جوابی پیپر تیار کر دینا۔ اب اس کو جو مدت دی گئی تھی اس وقت کو یا تو نیند میں رہا یا سوچنے میں رہا، یا ابھی کافی وقت ہے لکھتا ہوں، یا ذہن میں اس وقت کوئی جواب نہیں تھے، اب وقت پورا ہو گیا، وہ درسگاہ سے باہر آ گیا، ابھی اسکول کی باؤنڈری نہیں چھوڑی، بس صرف درسگاہ سے باہر آ کر کہتا ہے اپنے ماسٹر اور استاذ کو کہ مجھ کو سارے جوابات یاد آ گئے، لاؤ ایک بار پھر مجھ کو جوابی پیپر دیا جائے۔ کیا دے گا کوئی اس کو؟ کہ تمہیں 3 گھنٹے دیے تھے، کیا کیا؟ اب وقت گیا ختم، ٹھیک یہی جواب ہم کو بھی دیا جائے گا، ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب یہ ساری باتیں سامنے آ جائے گی تو ہمیں یہ سب باتیں یاد آئے گی کہ یار مجھے ان نصائح سے نصائح پر عمل کرنا چاہیے تھا، ان سے عبرتیں حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم تھے اور ہمیں کہ ماننے کو تیار نہیں، تو ادھر وقت گزاری کر رہے ہیں ہر جگہ جا کر۔ قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال بھائی جہنم ہے، جنت ہے، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو جنتیں بھی جائے گی، جنہوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو جہنم دی جائے گی۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ کا تذکرہ کیا تھا۔ پہلا گروہ جو خود بادشاہ ہیں، دوسرا گروہ جو بادشاہ پرست ہیں یعنی جھوٹی خوشامدیں کرتے رہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، تیسرا گروہ سرمایہ دار اور زر پرست لوگ جو اپنے مال کے عیش و عشرت میں دنیاوی عیش و عشرت جمع کرنے میں فکر آخرت سے غافل ہو گئے، تو یہ بھی ناکام ہے۔ بس 4 میں سے ایک گروہ کامیاب ہوگا، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں۔ سبحان اللہ۔